بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالهالمات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يوقنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله العلي العظيم. صلوات. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ایک سلوات پلیز۔ سلوات لے جاؤ۔ چلے آؤ عباس دینے کو کاندھا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ چلے آؤ عباس دینے کو کاندھا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ قیامت ہے زندان میں آج برپا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ چلے آؤ عباس دینے کو کاندھا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ یہ دستور ہے پردگاروں کے گھر کا، یہ بیٹی کا لاشا ہے شب میں اٹھے گا، یہ بیٹی کا لاشا ہے شب میں اٹھے گا۔
ستاروں سے کہہ دو کہ کر دیں اندھیرا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ فلک ہل رہا ہے، زمین کانپتی ہے، لبوں پر مسافر کے نادے علی ہے، لبوں پر مسافر کے نادے علی ہے۔ امامت کی ہاتھوں میں ہوتا ہے لرزہ، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ گلے سے لگا لیں بہن کو اٹھا لیں، جنازے کو سجاد کیسے سنبھالیں، جنازے کو سجاد کیسے سنبھالیں۔ ہے دھیان اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ دعا کر رہی تھی مسلسل قضا کی، بڑی آرزو تھی اسے کربلا کی، بڑی آرزو تھی اسے کربلا کی۔ چلی اپنے بابا سے ملنے کو دکھیا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ وہ کہتی تھی گھر کب کو جائیں گے بھائی، یہ حسرت قضا بھی مٹانے نہ پائی، یہ حسرت قضا بھی مٹانے نہ پائی۔ مدینے کی جانب تھا دکھیا کا چہرہ، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ اسے کیا خبر تھی کہ ایسے لٹے گی، نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی۔ نکل جائے دم ہی نہ اصغر کی ماں کا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ وطن میں غریب الوطن وہ علی تھا، ہے پردیس میں یہ علی بے سہارا، ہے پردیس میں یہ علی بے سہارا۔ اٹھایا تا حیدر نے زہرا کا لاشا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ تکلم یہ میت ہے بے کس بہن کی، کمر جھک رہی ہے غریب الوطن کی، کمر جھک رہی ہے غریب الوطن کی۔ 72 جنازوں سے بھاری جنازہ، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ چلے آؤ عباس دینے کو کاندھا، اٹھاتے ہیں عابد سکینہ کا لاشا۔ سلوات ہو جاؤ۔
فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. میرے خیال سے حدیث اور ترجمہ دونوں پکا یاد ہو گیا ہوگا. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہرحال اس قدر مجلسوں میں یہ حدیثیں دہرائی جاتی ہیں کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں یاد ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ. مثلاً ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان حسین ابن علی، حسین ابن علی کا نام فی الارض، زمین کے اوپر جو لیا جاتا ہے یا جو تذکرہ ہوتا ہے، اکبر منہ فی السماء، اس سے کہیں زیادہ تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے. اکبر منہ فی السماء، زمین سے زیادہ حسین آسمانوں میں عظمت، مقام اور منزلت رکھتے ہیں. لأنہ مکتوم عن یمین عرش اللہ، اس لیے کہ عرش الہی کے داہنی طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ مصباح ہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں. یہاں نہیں، آسمان میں عرش الہی کے داہنی جانب لکھا ہوا ہے مکتوب عن یمین عرش اللہ، داہنی طرف لکھا ہوا ہے مصباح ہدن. حسین کو سمجھنا چاہتے ہو، ہدایت چاہیے تو حسین سے ملے گی، نجات چاہیے تو حسین سے ملے گی. آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی خوشی کے بھی آنسو نکلتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، نکلے بھی ہوں گے بہت سارے لوگوں کے. آنسو ہمیشہ مصیبت میں نہیں نکلتے ہیں، کبھی کبھی خوشی میں بھی نکلتے ہیں. خوشی میں کب نکلتے ہیں؟ جب خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے، جب خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے. شدت خوشی کی وجہ سے بھی کبھی کبھی
آنسو نکل آتے ہیں، اور کبھی کبھی شدت خوشی میں موت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ شاید کم ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے سنا ہوگا۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، وہ عرض کر دوں، جس کے لیے بات گزارش کی ہے کہ آنسو کبھی مصیبت میں نکلتے ہیں، کبھی خوشی میں نکلتے ہیں، اور خوشی میں کب نکلتے ہیں؟ شدت خوشی میں، فرط مسرت سے نکلتے ہیں، اور فرط مسرت میں آنسوؤں کے بعد کی جو منزل ہوتی ہے وہ موت ہے۔ کہ اگر کوئی کبھی کبھی ہوتا ہے بہت زیادہ اگر خوشی نصیب ہو جائے تو انسان جان بھی گنوا بیٹھتا ہے، جان بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ اب آپ سنیں گے حدیث امام حسین کے متعلق، ارشاد ہوتا ہے لو یعلم الناس ما من الفضل ما فی زیارت الحسین علیہ السلام لماتوا شوقا۔ پتہ ہے آپ کو، اگر مومنین کو، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب کتنا ہے تو خوشی سے مر جائیں۔ لماتوا شوقا، شوق میں، فرط خوشی سے انہیں موت آ جائے، اتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو تمہارے پاس کوئی گناہ نہ ہو، فزر الحسین، جاؤ حسین کی زیارت کر لو۔ اللہ کے سامنے جب پہنچو، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، حسین کی زیارت کر لو۔ یہ عظمتیں کہاں سے ہیں؟ البتہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ کر کے پھر زیارت کرنے جائے، کہ صاحب اب گناہ کر لیتے ہیں پھر مجلس کر لیتے ہیں، پہلے گناہ کر لیتے ہیں پھر مجلس میں چلتے ہیں بخشوا لیتے ہیں۔ نہیں، حسینی وہ نہیں ہوتا ہے جو مجلس کو گناہوں کا بہانہ بنائے، حسینی وہ ہوتا ہے جو مجلسوں کی وجہ سے گناہوں سے رک جائے۔ ایک درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے۔ کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ہیں کہ ایک چیز جو میں نے کل عرض کی کہ انسان اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھے، پہلے اللہ کی مرضی۔ آج بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤں گا اس طرف انشاءاللہ، لیکن یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ خود امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہونا یہ بھی انسان کو ہدایت کی طرف کھینچ کے لے کر کے آتا ہے۔ اور امام حسین نے جو فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کربلا کے میدان میں جو آواز نصرت بلند کی ہے، یہ کیوں بلند کی ہے؟ یہ اسی ہدایت کی وجہ سے بلند کی ہے۔ آپ کو سمجھاؤں گا ابھی۔ یہ جو نصرت مانگی جا رہی ہے یہ اس لیے نہیں کہ تم آ کے میری جان بچا لو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آ کے میری جان بچا لو، نہیں۔ لیکن امام کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہوتا ہے، جان بچانا کون سی بات ہے؟ امام خود چاہتے تو بچا لیتے۔ کبھی کبھی دیکھیں 10ویں امام، میں یہاں سے دیکھیے بات ذہن میں آگے عرض کر دوں، 10ویں امام کا دور ہے، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ متوکل کا زمانہ ہے، متوکل بادشاہ بہت ہی ظالم، سخت ترین ظلم جس نے کیے شیعوں کے اوپر، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ متوکل عباسی نے، اس نے وہی وہ شخص تھا کہ جس نے قبر امام حسین علیہ السلام کو مسمار کیا تھا، یہی وہ ملعون تھا کہ جس نے یہ چاہا کہ کوئی چاہنے والا حسین کے دربار میں نہ جا سکے، حسین کی قبر پہ نہ جا سکے۔ اسی نے قبر کو مسمار کیا، منہدم کیا، ختم کیا، اور یہاں تک کہ نشان قبر بھی مٹانے کی کوشش کی، نشان قبر بھی مٹا دیا، وہاں پہ کھیتی کروا دی۔ کیا کروا دی؟ کھیتی، کھیت کچھ ہے ہی نہیں یہاں۔ اللہ اکبر، کس قدر حسد ہے، کس قدر جلن ہے، کس قدر حسین سے عناد ہے۔ کھیتی کروا دی کہ یہاں کوئی نہ ہے، کچھ نام و نشانی نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ
کہ متوکل کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن میرے حسین کا نام دنیا کے کونے کونے میں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیوں، اس لیے کہ متوکل کا نشان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ میرے حسین سے ٹکرایا تھا، کیونکہ وہ حسین ابن علی سے ٹکرایا۔ اللہ اکبر، متوکل کا زمانہ۔ اچھا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 10ویں امام کا دور آ گیا، امام حسین تیسرے امام ہیں، شہید ہو گئے کربلا میں سن 61 ہجری میں، تو اب تمہیں قبر سے کیا پریشانی ہے بھائی؟ حسین تو چلے گئے، حسین شہید ہو گئے، اب تمہیں قبر سے کیا پریشانی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پریشانی حسین سے نہیں ہے بلکہ حسینیت سے ہے، اور ہم کو بھی پریشانی یزید سے نہیں ہے، یزیدیت سے ہے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ اعلان میرے مولا نے مدینے ہی میں کر دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان اس وقت کیا تھا کہ یاد رکھو یہ جنگ حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے۔ یہ جنگ اور یہ جو نشان قبر مٹایا جا رہا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حسین کی قبر پر کوئی زیارت کرنے نہ پہنچے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی یہاں پر آ گیا تو پھر فکر حسین کو آگے بڑھائے گا، پھر حسینی مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اس لیے کہ جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر جذبہ ایثار آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر جذبہ قربانی آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر جذبہ ظلم سے لڑنے کا جذبہ آ جاتا ہے، اور یہ تو تھے ہی سراپا ظلم۔ یہ سلسلہ جو تھا یہ تو تھا ہی سراپا ظلم، تو حسین کے پاس آنے سے اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے، اس لیے کہ جو حسین سے جڑ جائے گا وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف بولے گا، اور ہم تو ہیں پورے ظلم، تو ہمارا تختہ نہ پلٹنے پائے، اس لیے حسین کی قبر سے بھی لوگوں کو دور رکھا گیا۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ حسین مٹنے والی چیز نہیں ہے، حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین کسی بدن کا نام نہیں ہے۔ سر و تن میں جدائی کر دو گے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین مارے گئے، حسین ختم ہو گئے، حسین نے آواز دی۔ اگر ہمارے سر و تن میں جدائی کر دو گے تو ہم نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن پڑھ کے بتائیں گے، کر کے بتائیں گے کہ دیکھو تم نہیں جیتے ہو، ہم جیتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچ کے اپنا پیغام سنائیں گے تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ ہم کون ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی تو حسین ختم ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہاں سے کہ امام ہادی کا زمانہ ہے، متوکل کے زمانے میں ایک دن متوکل نے سوچا کہ میں ذرا مولا کو 10ویں امام کو تھوڑا روب میں لوں، ڈراؤں ان کو تھوڑا سا۔ ہاں دیکھیے کیسے کیسے حماقتیں کرتے تھے لوگ۔ سوچا اس نے کہ ان کو ڈراؤں تھوڑا سا، میں تھوڑا بھائی اس کے بعد فوج ہے، لشکر ہے، یہ وہ، تو اس نے سوچا میں ان کو ذرا سا اپنے لشکر دکھاتا ہوں۔ خاصا 50 60 ہزار 70 ہزار 80 جتنا بھی تھا اس نے سب کو حکم دیا کہ ایسا سب گھوڑوں پہ بیٹھو، اور اس میں خرجین جو ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کے اندر مٹی بھرو، اور مٹی بھر کے جو ہے سب ایک بیابان میں لے جا کر کے وہاں ڈال کے آؤ۔ سب نے مٹی بھری خرجینوں میں، اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوتا ہے نا وہ ایک گھوڑے کے اوپر ایک زین نہیں زین سائڈوں میں ایک اسے خرجین بولتے ہیں، لٹکا لیتے ہیں، دونوں طرف جگہ ہوتی ہے سامان رکھنے کی۔ ہاں نہیں، رکاب دوسری چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں کا سامان یہ مٹی بھر بھر کے لے کے جاؤ، اور فلاں جگہ جا کے خالی کرو، سب وہاں پہ جا کے ڈالتے رہو۔ اب 60 70 ہزار لوگ جائیں گے تو جب وہاں پہ مٹی خالی کریں گے ایک انبار ہو جائے گا، تو وہاں کے اوپر ایک انبار لگ گیا۔ اور پھر متوکل نے کہا مولا سے کہ چلیے ادھر آپ کو ٹہلا کے گھما کے لاتے ہیں، ذرا گھما کے۔ کہا چلو چلتے ہیں، کہاں لے کے چل رہے ہو؟ وہ لے کر کے اس ٹیلے پر پہنچا جو بھی بنا ہے ٹیلا، اور جب ٹیلے پہنچا تو تحت نظر اس کی فوج تھی، لشکر ہی لشکر تھا۔
تو اس نے جب ٹیلے پر پہنچ گئے تو مولا سے فرمایا کہ یہ دیکھیے میدان میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں نظر آ رہا ہے، یہ لشکر ہے تمہارا؟ کہا ہاں یہ ہمارا لشکر ہے، یہ ہماری فوج ہے. مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتوں باتوں میں، اشاروں میں کہ مطلب ہمارے خلاف کچھ کرنے کی نہیں سوچیے گا، کوئی انقلاب لانے کی مت سوچیے گا، کوئی ایکشن ویکشن لینے کی مت سوچیے گا. یہ باڈی لینگویج ہے، یہ مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہمارا لشکر ہے، یہ ہمارا جاہ و حشم ہے، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا اقتدار ہے. میرے مولا نے ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ کیا تو ہمارا بھی لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہے آپ کے پاس بھی لشکر ہے کیا؟ سمجھ رہے؟ کہا آپ کے پاس بھی لشکر ہے؟ کہا ہمارے پاس بھی لشکر ہے. کیا دیکھنا چاہتا ہے ہمارا لشکر؟ کہا ہاں کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اب جو ہاتھ ہٹایا کہ اب دیکھو، تو اس نے کیا دیکھا؟ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی فوج ہی فوج ہے. فرشتوں کی فوج ہی فوج ہے کہ جو بالکل آمادہ ہیں لڑنے کے لیے، تیار ہیں، اسلحے ہاتھوں میں ہیں. بھئی یہ دیکھنا تھا. تاریخ کے جملے ہیں کہ جیسے اس کی نظر اس عظیم لشکر پہ پڑی، پیچھے گرا، بے ہوش ہو گیا. پیچھے گرا، بے ہوش ہو گیا. متوکل کی بات ہے. خیر کارندے وارندے جتنے جلدی اب پانی وانی چھڑکا گیا، یہ وہ لے کے پہنچے اندر دارالخلافت میں، دارالامارہ میں، دربار میں. پسینہ وسینہ پہنچا گیا، ہوش میں آئے. مولا نے فرمایا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو تھوڑا سا کہہ لیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرو مت. جو تم نے دیکھا ہے یہ ہم تمہارے خلاف استعمال نہیں کریں گے، یہ ہم تمہارے خلاف استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم دنیا کے لالچی ہو، تمہیں دنیا چاہیے، ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے. ہم تو ہدایت بشری کے لیے آئے ہیں. اگر ابھی بھی تیری سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا ہیں تو تیری ہدایت ہو سکتی ہے. لیکن جن کی نگاہوں پر گمراہی کے پردے پڑ جاتے ہیں، جن کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے، وہ حقیقتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. اب میں جوڑنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وہاں سے جو میں چلا تھا، میرے مولا نے جو فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، یہ جو مدد کے لیے پکار رہے تھے، یہ مدد اس لیے نہیں کہ میری جان بچا لو. امام چاہتے تو خود اپنی جان بچا لیتے. جنات کے لشکر تھے، ان سے جان بچ سکتی تھی. فرشتے تھے، وہ آ سکتے تھے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں، غور سے سنیے گا ذرا، یہاں پر بہت باریک بات، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میری مدد کو آؤ، یہ میں اپنی مدد کو نہیں پکار رہا ہوں، یہ در واقع میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. یہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. کبھی ارے اسی بہانے آ جاؤ کہ چلو ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تمہیں نجات مل جائے گی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی. دیکھیں آپ، کوئی پاگل آدمی، کوئی غصے میں آدمی کسی کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے کہ ہم تار پکڑ لیں گے، 5ویں منزل پہ چلا جاتا ہے کہ ہم کودنے والے ہیں. نیچے 10 لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اتر آؤ، بھائی اتر آؤ، ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، تم جو کہو گے وہی کریں گے، ارے نیچے تو آ جاؤ. ہوتا ہے نا، اس کی ہر بات مانتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہلاکت کے موڑ پہ کھڑا ہے. یہ سمجھانے کے لیے، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کیونکہ بالکل ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہے. بھائی تم جو کہو گے ہم ماننے کو تیار ہیں، نیچے آ جاؤ. ارے ہم تمہاری مدد کرنے نہیں آئے، ارے تم ہی اتر کے ہماری مدد کر دو. سب کچھ کہہ دیں گے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہلاکت کے دہانے سے نیچے اتر آ جائے. میرے مولا جو کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، آ جاؤ حسین کی مدد کرنے، آ جاؤ حسین کی مدد کرنے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کو مدد کی ضرورت ہے، ارے انسانیت کو مدد کی ضرورت تھی. پوری انسانیت کو یہ دعوت دے رہے تھے، آ جاؤ حسین کے در پر، آ جاؤ حسین سے وابستہ ہو جاؤ. ارے اسی نام پہ آ جاؤ کہ حسین کی مدد کر رہے ہیں. اگر اس نام پر بھی آ گئے تو تم ہلاکت کے دہانے سے نکل کے نجات کے راستے پر آ جاؤ گے. درود بھیج دے پر محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے، وہ حسین اب اپنی جان بچا کے جی کے کیا کریں گے؟ ابھی تو آخری منزل ہے نا، کہ جب اکبر بھی نہیں ہے، قاسم بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بالکل جب تنہا یکو تنہا رہ گئے تو عزیزان گرامی ہدایت، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہدایت انسانیت کو مل جائے. ہم پہ ظلم ہوتے رہیں، ہم پر مصیبتیں پڑتی رہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے، جب انسان دنیا میں گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس کی نجات اور ہدایت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں. ایک جو رکاوٹ ہے انسان کی نجات تک پہنچنے کے لیے، حب دنیا ہے. حب دنیا یعنی دنیا سے محبت. یہ محبت جب ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے، مجھے رے کی حکومت چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے محبت دنیا. دیکھیے دنیا بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میں لفظوں کو بہت سنبھال کے استعمال کر رہا ہوں. ایک ہے دنیا، ایک ہے محبت دنیا. دنیا حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن محبت دنیا میں گرفتار ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا یہ بری چیز ہے. جتنی بھی مذمتیں دنیا کی ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اگر انسان اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے آخرت کو بھول جائے تو قابل مذمت ہے، اور اگر اسی دنیا کو آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لے تو قابل تعریف ہے. یہ دو باتیں ہیں، محبت دنیا. اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں. دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا پھر پیسے ویسے نہ کمائیں کیا، ہم ایسے ہی بھیک مانگتے رہیں، ایسے غربت کی زندگی گزار کے مر جائیں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا. دیکھیے میں پھر اس کی وضاحت کر دوں. اگر دنیا کمانا یا مال دنیا، میں یوں کہہ دوں، اگر مال دنیا کمانا کوئی بری بات ہوتی تو پھر جناب خدیجہ ملکۃ العرب نہ بنتی، جناب خدیجہ ملکۃ العرب نہ ہوتی. وہ بہت بڑی بزنس اور بہت بڑی تجارت کی مالک تھیں. نہ جانے کون کون سے ملکوں میں ان کے قافلے جاتے تھے اور سامان تجارت جاتا تھا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے کمانا بری بات بتائیے نہیں ہے، مال دنیا کو حاصل کرنا بری بات نہیں ہے. یہ بات طے ہو گئی. دوسری سکے کا دوسرا رخ دیکھیے. سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اتنے مال کی مالکہ ہونے کے بعد جب اسلام پر خرچ کرنے کی منزل آئی تو اس مال کو یہ کلیجے سے لگا کے نہیں رکھا جناب خدیجہ نے کہ بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے تو میں کیسے خرچ کر لوں. نہیں، آج اللہ نے اپنے دین کے لیے مجھ سے مانگا ہے تو یہ مال حاضر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دو باتیں کلیئر ہو گئیں کہ مال حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جائز راستے سے حاصل کیا جائے. اور جب حاصل ہو جائے تو اگر اللہ اپنی راہ میں کچھ مطالبہ کر لے تو پھر قدم میں لغزش نہ آئے. یعنی میں اپنے لفظوں کو بدل کے اگر یوں کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ انسان خوب مال کمائے، لیکن دو باتیں یاد رکھیں، انکمنگ صحیح ہونا چاہیے، آؤٹ گوئنگ صحیح ہونا چاہیے. انکمنگ ٹھیک ہو یعنی جس راستے سے آ رہا ہے وہ راستہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور جب اللہ اپنے راہ میں کچھ مانگ لے تو پھر قدم میں لغزش نہ ہو کہ صاحب بھائی دم نہیں نکلتا لوگوں کا. پتہ آپ کو جب موت آتی ہے، قبض روح کا وقت آتا ہے، دل و دماغ روح اٹکی رہتی ہے کبھی کبھی کہ وہ فلاں جگہ ہم نے خزانہ دبا رکھا ہے، اور فلاں مثال کے طور پر فلیٹ اور فلاں بنگلہ اور فلاں، یہ اس چیز کو منع کیا گیا. خوب کماؤ حلال طریقے سے،
خوب اچھے سے رہو, کوئی دقت نہیں ہے, اسلام کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ جتنا تم جائز طریقے سے حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو, لیکن جب ہم تم سے خمس مانگیں تو خمس دے دو. جب کسی یتیم کی مدد کو بولیں یتیم کی مدد کر دو, کسی بے سہارا کے لیے کہیں کہ ہاں آگے بڑھ جاؤ تو فوراً آگے بڑھ جاؤ. یعنی جہاں جہاں ہم خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں پہ خرچ اپنا روکو نہیں, اس لیے کہ اگر تم نے ہمارے حکم کے مطابق خرچ نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دولت کے غلام ہو گئے, میرے بندے نہیں رہ گئے. میرے بندے تو تب ہو گئے کہ جہاں میں کہتا رہوں وہاں خرچ کرتے رہو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اپنے قوت بازو سے حاصل کیا ہے؟ اگر میری قدرت نہ ہوتی, اگر میرے مواقع فراہم نہ کیے ہوتے تو کچھ نہیں حاصل کر سکتے تھے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت بازو سے اور قوت بازو سے یہ حاصل کیا ہے. اللہ اسی خمار کو, اللہ اسی خناس کو ہمارے دل و دماغ سے نکالنا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ تم نے اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے. یہ دیکھو یہ طاقت تمہیں دی کس نے تھی, یہ صلاحیت تمہیں دی کس نے تھی. جب تم یہ سمجھ لو گے کہ یہ میرا نہیں کسی غیر کا عطیہ ہے تو پھر دینے سے نہیں گھبراؤ گے. ایک درود بھیجتے پر محمد والے محمد. عزیزان گرامی, پھر دینے سے نہیں گھبراؤ گے. یہ نہ سوچے کوئی کہ یہ میں نے اپنے طاقت سے, ٹھیک ہے اپنی طاقت صرف کی ہے لیکن توفیق الہی بھی کچھ چیز ہوتی ہے. تو حب دنیا, محبت دنیا, اس کو دل و دماغ سے تھوڑا سا نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر یہ گھر کر جائے انسان کے دل میں تو پھر وہ نجات کے راستے اس کے اوپر بند ہونے لگتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب انسان کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے اس وقت شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے, وہ چیک کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے. مثلا بنگلے سے ہے فرض کریں, یا مثلا سپوز دیٹ کہ کسی اولاد سے ہے, مثلا ہوتا ہے نا کبھی کبھی. تو جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے اسی پہ وہ انگلی رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اب اس دنیا سے جا رہے ہو, اتنی محنت سے یہ بنگلہ بنایا تھا, یہ کوٹھی بنائی تھی, اتنی محنت سے پلاٹ خریدا تھا, ابھی تو اس کی باؤنڈری ہی ہوئی تھی, اب اس کو بنوانا بھی تھا. تو وہ ایک کام کرو, میں تمہیں بچا سکتا ہوں. شیطان کہتا ہے روح قبض ہوتے وقت میں تمہیں بچا سکتا ہوں, تم ایک کام کرو اللہ کا انکار کر دو, میں تمہیں بچا لوں گا, یہ بلڈنگ بنا لینا پھر آرام سے. تم اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس وقت کبھی کبھی اگر انسان کے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہے, اگر دل میں وہی لفظیں دنیا کی محبت اس قدر گھر کر گئی ہے اس کے دل میں, تو پھر وہ اس موقع پر اللہ کا انکار کر دیتا ہے. اللہ کا انکار کر دیتا ہے. کہتا ہے شیطان کہ اللہ کا انکار کرو, رسول کا انکار کرو, امام کا انکار کرو. وہ کھٹا انکار کرتا رہتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے اور جب بچ تو پاتا نہیں, وہ بچا تھوڑی پائے گا شیطان, وہ انکار کروا دیتا ہے, اتنے میں روح قبض ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کی تیاری تھوڑا پہلے سے کر لے کہ اگر ایسی سچویشن آ گئی تو ہمیں اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. اصل محبت ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول اور اس کے امام سے ہونی چاہیے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سے اتنی محبت نہ ہو کہ جب ٹکراؤ کی منزل آ جائے تو ہم دنیا کو مقدم کر دیں اور ان چیزوں کو پیچھے کر دیں. ایسا نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے, ایک درود بھیج دے پر محمد والے محمد. دو تین باتیں بس, وقت ابھی میرے پاس ہے تھوڑا سا. دیکھیں, آپ نے اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہوگا. یہ محبت دنیا سے چونکہ نکلی بات ذہن میں آگے. دیکھیں اکبر بادشاہ جو تھا وہ بہت ہی شروع میں بہت دیندار تھا اور علماء سے محبت کرتا تھا, دین سے محبت کرتا تھا, نماز کا پابند تھا. جب وہ سفر پہ بھی نکلتا تھا
تو ایک شامیانہ بڑا سا لے کے نکلتا تھا, جہاں نماز کا وقت ہو جاتا تھا وہیں شامیانہ لگ جاتا تھا, اور وہیں پہ نماز جماعت برقرار ہو جاتی تھی. علماء بھی ساتھ میں وہ رہتے تھے, مولانا بھی نماز پڑھانے کے لیے ساتھ میں رہتے تھے. پھر کیا ہوا؟ دیکھیں محبت دنیا کتنی بری چیز ہے, کتنی بری چیز ہے. جب علماء نے دیکھا کہ یہ واقعی دیندار ہے تو اور زیادہ علماء اس سے قریب ہوئے اس زمانے کے. اور جب دربار میں علماء کو جگہ ملی تو پھر وہ جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا کس سے شروع ہوا؟ مولویوں کا آپس میں, مولویوں میں. ہاں, یہ محبت, دنیا کی جو محبت ہے وہ کسی کے بھی دل میں آ سکتی ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے دل میں آئے گی, ہمارے دل میں نہیں آئے گی, ہمارے دل میں آئے گی, آپ کے دل میں, سب کسی کو بھی جکڑ سکتی ہو. تو وہ جو تھے صاحب, وہ جھگڑا شروع ہوا. جھگڑا اس بات پہ پہلے ہوا کہ وہ اکبر بادشاہ جو ہے اس کے بغل میں کون بیٹھے گا. اس نے کہا ہم بیٹھیں گے, وہ کہنے لگے ہم بیٹھیں گے, اور اسی میں جھگڑا شروع ہوا. اور اسی میں کیا ہوا, ایک دوسرے کو کافر بنانا اور ایک دوسرے کو خراب کرنا, یہ وہ. اب وہ اکبر جو سوچ رہا تھا میں نے تو بھائی ان کو جو ہے عزت, بھائی علماء کی وہ جوتیاں سیدھی کرتا تھا مولانا, یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں, اس نے سب کو باہر نکال دیا کہ بھائی جاؤ, مطلب نہیں ہے. آخر میں 2-3 لوگ بچے بس, جن پہ اسے بڑا اعتبار تھا, جن پہ اسے بہت اعتبار تھا, بڑا بھروسہ تھا کہ یہ تو. اس میں تھے ایک ملا عبداللہ سلطان پوری اور ایک ملا عبد النبی, یہ 2 بچے. اور یہ 2 جب بچے تو دیکھیے ملا عبداللہ سلطان پوری, ان پہ بھی ایک دن شک ہوا. کہنے لگا اکبر کہ ایسا ہے کہ ان کے گھر کی تلاشی لو بھائی, مجھے بڑا شک ہے کہ انہوں نے بہت روپیہ جمع کر رکھا ادھر سے ادھر سے ہٹا کے. جب گھر کی تلاشی لی گئی تو ہیرے اور جواہرات کے انبار گھر سے نکلے, ہیرے جواہرات کے انبار گھر سے نکلے. پھر اکبر بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے, ان کا جو ایک قبرستان ہے جہاں پہ ان کے خاندان کے ہی لوگ دفن ہوتے ہیں, اس قبرستان کو کھودا جائے, کیونکہ ان کے یہاں ادھر موتیں بہت ہوئی ہیں, ہر کچھ دن کے بعد جنازہ اٹھتا تھا. مجھے شک ہے کہ وہاں قبریں نہیں ہیں, ان قبروں میں کچھ اور ہے. اب قبریں جو کھودی گئیں تو اس میں مردے نہیں نکلے, اس میں ہیرے جواہرات کے صندوق بھرے ہوئے رکھے تھے, صندوق بھرے ہوئے رکھے تھے. خیر, اب یہ 2 جب بچے, سلطان پوری اور یہ ملا عبد النبی, ان دونوں میں بھی کھٹپٹ شروع ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نماز نہیں پڑھا سکتے, انہوں نے کہا صاحب یہ نماز نہیں پڑھا سکتے. اور وہ وجوہات ہیں, کسی نے کہا ان کے باپ نے ان کو آنکھ کیا تھا, کسی نے کہا ان کو بواسیر ہے, کسی نے کہا ان کی یہ پریشانی ہے, کسی نے کہا یہ پریشانی. اس نے کہا بھائی ایسا ہے تم دونوں بھی نکل جاؤ, تم دونوں بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت دنیا دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کا برا انجام ہو جاتا ہے, برا انجام ہو جاتا ہے. اب نہیں معلوم یہ اکبر بادشاہ کے دور کا ہے, یہ بات جو ہم بتانے جا رہے ہیں کسی اور بادشاہ کے. پتہ چلا بادشاہ کو کہ صاحب ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار اور ایک بہت عابد زاہد آئے ہیں. تو بڑی تعریفیں ہوئیں, تو بادشاہ نے کہ صاحب ان کو بلا کے لاؤ. بادشاہ کو کہ جب کارندے ان کے پاس پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد میں یا کسی خلوت اکیلی جگہ میں. کہا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. کہا بھائی میں تو یہاں نماز میں مصروف ہوں. انہوں نے یہ کہہ کے اب جو نماز شروع کی ہے, ان کی نماز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. وہ تھک گئے لوگ وہاں کھڑے کھڑے انتظار کرتے کرتے, ابھی ان کی نماز ختم ہو, ابھی ان کی نماز ختم ہو, ان کو لے کے جائیں. وہ صاحب نماز ہی ختم نہیں ہو رہی ہے.
گھنٹوں کے بعد وہ واپس آ گئے بادشاہ کے پاس. کہنے لگے صاحب ایسا ہے کہ ہم تو ان کی عبادت دیکھ کے ہم نہیں بلا پائیں گے ان کو بھائی, انہیں نماز سے فرصت ہی نہیں ہے, اتنے لمبے لمبے سجدے. اب بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تو ہم خود ان سے ملنے جائیں گے, انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ان کے پاس ملنے جائیں گے. وہ بھی سمجھ, اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے سواری لے کے جاہو حشم کے ساتھ پہنچ گیا وہیں پر. یہ بھی خوش کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ریاکاری والی تو ہوتی ہے. خیر جو توں کر کے ان کی نماز ختم ہوئی. ہاں نماز کے درمیان میں انہوں نے ایک حرکت کی. نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے کچھ اشارہ کیا, ہٹو ہٹو ہٹ, اس ٹائپ کا کچھ اشارہ. اب بادشاہ نے کہا یہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ کیا ہو رہا ہے. نماز جب ختم ہو گئی تو بادشاہ آگے پہنچا, اس نے ہاتھ چومے اور احترام یہ وہ. کہا قبلہ آپ کے انتظار میں چلیے. کہا چلیے. کہنے اچھا یہ بتائیے نماز میں آپ کیا کر رہے تھے. ہٹ ہٹ, یہ کیا ہٹا رہے تھے آپ. نہیں جنات نہیں. کہنے لگے قبلہ چھوڑیے آپ کے بس کی بات. کہ نہیں بتائیے تو صحیح. کہا خانہ کعبہ میں کتا گزرا تھا, میں اس کتے کو ہٹا رہا تھا یہاں سے. خانہ کعبہ میں یہ یہاں سے بیٹھ کے خانہ کعبہ کا نظارہ کر رہے تھے اور وہاں پہ بادشاہ نے کہا ارے باپ رے باپ, اتنے بڑے پہنچے گئے, اتنے بڑے ولی. بادشاہ کے ساتھ جو وزیر تھا, وزیر وہ چالاک تھا. وزیر تو ہوتے ہی عام طور سے چالاکی, وہ بھاگ گیا کہ یہ جو قبلہ ہے نا یہ سب پھینک رہے ہیں ادھر ادھر کی. خیر وہ دربار میں آ گئے اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا ہے. وزیر نے کہا کہ کل کا کھانا جو ہے وہ میں اپنے حساب سے بنواؤں گا بہترین قسم کا. دیکھیں اس نے کیا کیا, اس نے بہت بہترین کھانا تیار کیا. مختلف طریقے کے کھانے, مختلف طریقے کی ڈشیں, لمبا سا دسترخوان. اور اس کے اندر جو ہے اس نے کیا کیا, ہر پلیٹ میں ایک اسپیشل جو ڈش تھی وہ یہ تھی. یہاں ایک پلیٹ میں چاول بہترین مطلب دم کیے ہوئے اور اس میں آئل پڑا ہوا اور پتہ نہیں کون کون سا. اس کے بعد اس کے اوپر ایک چکن کی لیگ پیس ہر ایک پلیٹ کے اوپر سجی ہوئی ہے. دسترخوان بڑا لمبا ہے, 100-200 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں. اب وہ جو مہمان اعزازی ہیں, جو مہمان خصوصی ہیں, وہ جو آئے وہ بہرحال انہی کے اعزاز میں تو سب ہو رہا ہے. تو سب کے سامنے پلیٹ, سب کھانا لگ گیا. ان کے سامنے بھی پلیٹ رکھی گئی. تو وہ جو ہے جو ان کے سامنے جو پلیٹ تھی اس کے اوپر جو چاولوں کے اوپر سے وہ مرغے کی لیگ پیس غائب تھی. اب بتائیے, اب آپ سوچئے کہ 150 پلیٹوں میں لگی ہو اور جو مہمان خصوصی ہیں اسی کے سامنے سے غائب ہو تو کیا حال ہوگا. یہ تل ملا گئے اور یہ اپنے سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ سب میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, قبلہ آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. کہنے لگے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں, میری توہین, میری انسلٹ کی ہے. کیا ہوا کہ دیکھ نہیں رہے آپ سب کے اوپر مرغے کی ٹانگ رکھی ہوئی ہے, میری پلیٹ میں مرغے کی ٹانگ نہیں ہے. اب بادشاہ نے غور کیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے ان کی. بس بادشاہ کو غصہ آیا کہ وہ بلا کے لاؤ وزیر کو, چونکہ آج سارا ارینجمنٹ جو تھا مینجمنٹ پورا انہی کے ہاتھ میں تھا. یہ کیا بدتمیزی کی ہے. تو اس کو بلایا گیا. اس نے کہا کہ قبلہ جان کی امان پاؤ کیا حکم ہے. کہا یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے, سب کے ساتھ تم نے یہ ایسا کھانا رکھا ہے اور قبلہ کے سامنے یہ کھانا رکھا ہے, تو یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ان کی توہین کرنے کی, ان کی بے عزتی کرنے کی, ان کی انسلٹ کرنے کی. ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا وزیر نے, کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت جان کے امان پاؤں تو عرض کروں. کہا جلدی بتاؤ. کہا حضور یہ قبلہ ذرا سی زحمت اگر کرتے تو وہ جو ٹانگ ہے وہ میں نے چاولوں کے نیچے چھپا دی ہے. یہ ذرا سے اگر چاول ہٹاتے تو ان کو وہ ٹانگ نظر آ جاتی, لیکن میں تو
ان کی وہ بات باطل کرنے کے لیے آیا ہوں. جب یہ مسجد میں نماز پڑھ کے ہٹ ہٹ کر رہے تھے, بادشاہ سلامت ذرا عقل سے کام لیجئے. جسے چاول کے نیچے مرغے کی ٹانگ نظر نہ آئے, اسے خانہ کعبہ میں کتا کیسے نظر آ جائے گا؟ عزیزان گرامی, یہ جب انسان محبت دنیا میں گرفتار ہو جاتا ہے تو کیسی کیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. یہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہی حب دنیا ہے, یہی حب دنیا ہے. ورنہ کس میں مجال کہ جو نواسے رسول کو قتل کر دے, نواسے رسول کو شہید کر دے. اور جو حسین کے ساتھ ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو, ہم دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں, ہم اپنے اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں. اور شب عاشور جب وہ مہلت لی گئی ہے تو دشمن کا یہ کہنا تھا کہ حسین کے چاہنے والے اس قدر تسبیح و تہلیل میں مصروف تھے, ان کے آوازیں تلاوت اس طریقے سے آ رہی تھی, تسبیح و تہلیل کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. یہ اللہ والے تھے, یہ محبت دنیا میں گرفتار نہیں تھے, یہ اپنے رب کے عشق حقیقی میں گرفتار تھے. اور اسی عشق میں ایک شخص اور گرفتار تھا, لیکن ابھی وہ یزید کے خیمے میں تھا, جس کا نام حر ابن یزید ریاحی ہے. یہ بھی عشق حسین میں مبتلا تھا. اور یہ عشق حسین میں کہاں سے مبتلا ہوا؟ وہاں سے زیادہ کہ جب اس نے امام کا راستہ روکا, اللہ اللہ, جب اس نے امام کا راستہ روکا اور آواز دی کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے, جہاں میں چاہوں گا وہاں چلنا پڑے گا. میرے مولا نے کہا 1000 کا لشکر ہے, 1000 کا لشکر ہے حر کے پاس, جو کہ امام حسین کو روکنے کے لیے آیا تھا. اب آپ بتائیے, امام نے دیکھا کہ وہ پورا لشکر جو ہے وہ پیاس سے جاں بلب ہے, زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. یہ ہے ساقیے کوثر کا بیٹا. دشمن کی پیاس بھی نہیں دیکھی گئی. آواز دی کہ یہ بات بعد میں ہوگی کہ ہمیں کہاں جانا ہے, تمہیں کہاں جانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تم پیاسے ہو, ایسا لگتا ہے کہ تمہاری جانیں ہلاک ہو جائیں گی, ایسا لگتا ہے کہ تم مر جاؤ گے. اپنے جانثاروں کو حکم دیا کہ پہلے حر کے لشکر کو سیراب کر دو. بس یہ حکم ملنا تھا. اب مجھے بتائیے, یہ حسین کا جو پانی ہے جو 1000 کے لشکر کو سیراب کر رہا, اگر یہ پانی حسین کے پاس کربلا میں ہوتا تو کیا سکینہ ہائے پیاس کے نعرے بلند کرتی, کیا حسین کے بچے پیاسے تڑپتے, کیا حسین کا ششماہا اصغر ایک بوند پانی کے لیے ترستا. لیکن حسین نے اپنے بچوں کے لیے پانی نہیں بچایا. اس وقت دشمن پیاسا ہے تو انسانیت اور حسینیت یہ ہے کہ ان کو پلایا جائے. وہ لشکر جو جاں بلب ہے کا سب کو پانی پلا دو. پانی کے مشکیزیں کھول دیے گئے. اللہ اللہ, عباس پانی پلا رہے ہیں, علی اکبر پانی پلا رہے ہیں, قاسم و آن محمد پانی پلا رہے ہیں, جو ساتھ میں انصار آوان ہیں وہ سب پانی پلا رہے ہیں. امام ایک کرسی پر تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ لشکر کے بالکل آخر میں امام کی نظر ایک انسان کے اوپر پڑی, حر کے ایک سپاہی کے اوپر پڑی. کیا دیکھا؟ یہ شخص ہے کہ جو بےتاب ہے پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے, پیاس سے بالکل جاں بلب ہے. اور امام کو ایسا محسوس ہوا کہ جب تک پانی اس کے پاس پہنچے گا اس کی جان نکل جائے گی. بس ایک مرتبہ شہ مشرقین اپنی کرسی سے بنفس نفیس کھڑے ہوئے, ایک پانی کے مشکیزے کو ہاتھ میں لیا, ایک مرتبہ لے کر کے اس کے قریب آئے. اے بھائی, لگتا ہے تو پیاس سے بہت نڈھال ہے. ایک مرتبہ دہانہ کھول دیا. ساقی کوثر کے لال نے اس کو سیراب کیا, اس کی جان بچا لی. جب پانی کا دہانہ کھولا ہے تو کبھی وہ دائیں جانب گر جاتا تھا, کبھی بائیں جانب گر جاتا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا بیٹھ گئے, اس کو اپنی آغوش میں سہارا دے کے بٹھایا, اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا. اللہ اللہ, میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ یاد کرو جب عاشور کے دن حسین اپنے چشماہے کو لے کر کے
کربلا کے میدان میں فرما رہے تھے کہ ارے اس اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. اجرکم اللہ. کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ بس عزادارو یہی وجہ تھی کہ شب عاشور ہر کروٹیں بدل رہا ہے، ہر کروٹیں بدل رہا ہے. صبح ہوتے ہوتے حر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے حسین کی جانب جانا ہے. بس ایک مرتبہ بیٹے کو آواز دی، کہا ایسا ہے تو میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دے. کہا بابا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں مجرم ہوں حسین کا، میں مجرم ہوں حسین کے بچوں کا. بیٹے کو لے کے پشت خیمہ پہ آیا، آواز دی ذرا خاموشی سے کان لگا کر کچھ سنو، تمہیں کچھ سنائی دیتا؟ بس ایک مرتبہ اب جو کان لگا کے بیٹے نے سنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. کہا بیٹا جانتے ہو یہ کس کی آوازیں ہیں؟ یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں ہیں. تمہیں پتہ ہے آج حسین کے بچوں میں یہ تیسرا دن ہے، انہیں پانی کا قطرہ نصیب نہیں ہوا. بیٹا کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا مجرم میں ہوں. اس کا مجرم میں ہوں. اگر میں حسین کو گھیر کے نہ لایا ہو میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو. ہاتھوں کو باندھا، غلام بھی چلا، بیٹا بھی چلا. بس ایک مرتبہ غلام بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، 4 لوگ چلے ہیں. ایک مرتبہ ادھر حسین بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ عباس کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی، اے میرے بیٹو ادھر آؤ، میرے جانثارو ادھر آؤ، دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے، دیکھو سامنے سے حر آ رہا ہے. یہ ایک رات کی مہلت ہم نے اسی لیے لی تھی کہ ہمارے ایک عاشق ابھی اس خیمے میں موجود ہے. جیسے ہر ادھر سے چلے ہیں ادھر سے استقبال کے لیے، ارے عباس دلاور آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم والے محمد آگے بڑھے. بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا کیا ہوا، کون آ رہا ہے؟ کہا قاسم آ رہے ہیں. پھر آگے چلے، پھر بیٹے نے تکبیر کہی. کہا اب کیا ہوا؟ کہا علی اکبر چلے آ رہے ہیں. پھر تکبیر بلند ہوئی. کہا اب کیا ہوا؟ کہا عباس دلاور چلے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ اب جو تکبیر بلند آواز میں کہی. کہا کیا ہوا؟ کہا آقا شاہ مشرقین، شاہ کرب و بلا، ارے نفس رسول، اب خود علی کا لال، اب فاطمہ کا لخت جگر، حسین ابن علی ہمارے استقبال کے لیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہر قریب آ گئے، اپنے کو قدموں میں گرا دیا، اپنے کو قدموں میں گرایا. آواز دی مولا، ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی جملہ کہا مولا سے، مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا ہر کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا ہر کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اپنے مہمان کو قدموں سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، سینے سے لپٹا لیا. آواز دیا ہے میرے ہر، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. ہر اس وقت ایک عجیب کیفیت ہے ہماری کہ اس وقت تم آئے تو ہو لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے خیمے میں 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اے ہر، ایسے وقت میں تم ہمارے مہمان ہوئے ہو کہ ہم تمہاری مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتے. بس ایک مرتبہ ہر نے کہا آقا پریشان نہ ہوئیے، مجھے معلوم ہے یہ خیمے میں جو پانی نہیں ہے یہ کس کی وجہ سے ایسا ہوا. آقا میں ہی تو اس کا مجرم ہوں. مولا میں جینا نہیں چاہتا، اب مولا مجھے اجازت دے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں، دشمنوں سے آپ کا انتقام لوں گا. کہا نہیں، ابھی تم مہمان ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. بس مولا میں نے مختصر کیا. ہر کو تو اجازت نہ ملی، ہر کے بیٹے کو اجازت مل گئی. ہر کا بیٹا میدان میں پہنچا ہے عزادارو. بس ایک مرتبہ جو لڑتے لڑتے زمین پر گرا ہے، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. ہر نے جیسے ہی بیٹے کی آواز کو سنا
دوڑے ہر، اور جیسے ہی ہر میدان کی طرف دوڑے ہیں کیا دیکھا؟ پیچھے سے کسی ضعیف نے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے. آواز دی ہر اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہو؟ اور اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہو؟ آقا بیٹے نے مدد کے لیے پکارا ہے. ایک مرتبہ آواز دی، ارے جوان کے لاشے پر بوڑھے باپ کو نہیں جانا چاہیے. اور تم آرام کرو، یہ حسین تمہارے بیٹے کی لاش پر جائے گا. بس جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں. ارے کتنے مظلوم ہیں آپ مولا. آج آپ نے ہر کو جوان کے لاشے پر نہ جانے دیا، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں اکبر جیسا بیٹا خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. ارے کوئی نہ ہوگا جو اکبر کے پاس جا سکے. ایک 57 سال کا بوڑھا باپ ہوگا، اور جب لاشا اٹھانے کی منزل آئے گی بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا بھی نہ اٹھ سکے گا. ایک آواز فضا میں گونجے گی، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی اور خوشنود فرما. پالنے والے تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.